کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، 2000 کلو گرام سے زائد تباکن بارودی مواد برآمد، ایک ملزم گرفتار۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر کی پریس کانفرنس، کہا گرفتار دہشت گرد سے تفتیش کے بعد ایک اور کامیابی ملی۔ کارروائی کے دوران 30 سے زائد پلاسٹک ڈرمز میں بارودی مواد اور 5 دھاتی گیس سلنڈرز برآمد کیے گئے۔ دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ نیٹ ورک کو ہمسایہ ممالک سے آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے بشیر سے BLA، فتنۃ الہندوستان اور مجید بریگیڈ سے جوڑنے کے شواہد ہیں۔ یورپا پر مبنی دھماکہ خیز مواد دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقامی سہولتکار معمولی مالی مفادات کے بدلے دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں۔ گھروں کے کرایہ داری کے نظام پر سخت نگرانی اور مؤثر جانچ ناگزیر ہے۔ پاکستان اور چین کا دہشت گردی کے خلاف مزید تعاون مضبوط اور سی پیک بلا رکاوٹ آگے بڑھانے پر اتفاق۔ دہشت گردی کے خلاف جامع اقدامات، چینی باشندوں اور منصوبوں کے تحفظ پر اظہار اطمینان۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ گوادر پورٹ، کراکرم ہائی وے، پائیدار ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس، سائبر سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر زور۔ چین نے پاکستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کو دہرایا۔ دفاع، معیشت، تجارت میں دو طرفہ تعاون، سرمایہ کاری اور ثقافتی روابط بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح روابط کو دو طرفہ تعلقات کی نمایاں خصوصیت قرار دیا۔ سرحد پار آبی وسائل میں تعاون اور عالمی قانونی ذمہ داریوں کی پاسداری پر آمادگی کا اظہار۔ چین افغانستان پاکستان مکالمے اور چین بنگلہ دیش پاکستان فریم ورک کے تحت تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اگلا اسٹریٹجک ڈائیلاگ آئندہ سال اسلام آباد میں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی بین الاقوامی تعاون ایجنسی کے چیئرمین سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کا سماجی اور معاشی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ دو طرفہ تعاون، تعلیم، سپیس، ٹیکنالوجی، IT، روزگار، ڈیزاسٹر ریلیف، پیش رفت جائزہ۔ اسحاق ڈار کی چین میٹلز کارپوریشن کے وفد سے بھی ملاقات۔ حکومت پاکستان کا کانکنی اور صنعتی ترقی میں MCC کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار MCC کے نائب صدر کی قیادت میں وفد سے بھی ملے۔ کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت فراہم، ویلیو ایڈڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے فروغ پر اتفاق۔ وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ چین کے پہلے مرحلے میں شنگھائی پہنچ گئے۔ اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ، پولیس فورس کے زیر استعمال EPC بم ڈسپوزل یونٹ کے آلات اور جدید اسلحہ دیکھا۔ جدید ترین واٹر کینن اور دیگر آلات کا بھی معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے اسپیشل فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے عملی مظاہرے دیکھے۔ شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کے مارشل آرٹ کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ کہا شنگھائی اسپیشل پولیس فورس اور اسلام آباد پولیس فورس کے درمیان باہمی تعاون کو مضبوط بنایا جائے گا۔ تحریک انصاف میں محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر اختلافات ہیں۔ اپوزیشن کے بہت سے لوگوں نے رابطہ کر کے کہا کہ اچکزئی ہمیں قبول نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی چیمبر میں غیر رسمی گفتگو۔ کہا وزیر اعظم نے مجھے اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر فیصلوں کا اختیار دیا، مجھے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر سیاست نہ کریں۔ محمود خان اچکزئی مجھے اسپیکر نہیں مانتے تو طریق عدم اعتماد لائیں۔ مجھے اپوزیشن کے ارکان کے دستخطوں کی تصدیق کرنا پڑے گی۔ مذاکرات ارکان پارلیمنٹ کے درمیان ہی کروا سکتا ہوں۔ اگر رکن پارلیمنٹ کے علاوہ کوئی مذاکرات کا حصہ بننا چاہتا ہے تو وہ حکومت سے خود رابطہ کرے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اسلام آباد سے لاہور عوامی رابطہ مہم کا پلان تیار۔ ذرائع کے مطابق عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں تحریک تحفظ آئین کے رہنماؤں کا قافلہ 8 جنوری کو اسلام آباد سے لاہور براستہ GT روڈ روانہ ہوگا۔ عوامی رابطہ مہم میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی شریک ہوں گے۔ GT روڈ پر گجرات، گوجرانوالہ، شاہدرہ اور لاہور میں استقبال کیا جائے گا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما پنجاب اسمبلی کا دورہ کریں گے۔ مینار پاکستان دادا دربار پر حاضری بھی مہم کا حصہ ہوگی۔ محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس سمیت مرکزی قیادت 3 روز لاہور میں قیام کرے گی، جہاں مختلف تقریبات سے خطاب کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں ہلڑ بازی کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ IG پنجاب کو ارسال۔ ہلڑ بازی میں ملوث اشخاص کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی تجویز۔ تفتیش میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد لینے کی بھی تجویز شامل۔ اسپیکر نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اسمبلی آمد پر ہلڑ بازی پر تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی۔ بلوچستان حکومت کا سویٹ ٹاؤن میں انٹرنل ڈیولپمنٹ اور شہری خوبصورتی کے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسٹریٹ لائٹس،
نکاسی آب، فراہمی آب، سپورٹس گراؤنڈ اور بس ٹرمینل تعمیر کیے جائیں گے۔ سوئی ماسٹر پلان جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ منصوبوں میں شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ کی امارات کے کراچی میں قونصل جنرل سے ملاقات۔ روڈ گراس کے آباد کاروں کی اماراتی ماہرین سے ملاقاتیں کروانے کا فیصلہ۔ امارات کے قونصل جنرل اور ان کی ٹیم جلد مونجڈورو اور کمبر میں شیخ زید اسپتال کا دورہ کریں گے۔ محکمہ ثقافت و سیاحت سندھ کے زیر اہتمام لائبریریز میں متحدہ عرب امارات کی تاریخی ثقافتی لٹریچر کو طلباء کے لیے مہیا کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بھارت کو ٹیرف مزید بڑھانے کی دھمکی۔ کہا مودی کو معلوم تھا کہ میں خوش نہیں ہوں، وہ مجھے خوش کرنا چاہتے تھے۔ وہ تجارت کرتے ہیں اور ہم ان پر جلد محصولات بڑھا سکتے ہیں۔ انڈیا پر مزید ٹیرف بڑھانا بہت برا ہوگا۔ امریکی سینیٹر لنزے گرام نے صدر ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں دعویٰ کیا کہ میں ایک ماہ پہلے بھارتی سفیر کے گھر تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت روسی تیل کم خرید رہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں صدر ٹرمپ سے مطالبہ کروں کہ 25% ٹیرف میں نرمی کی جائے۔ وینزویلا پر کنٹرول کے بعد ٹرمپ کی میکسیکو، کولمبیا اور کیوبا کو بھی دھمکیاں۔ وینزویلا نے رویہ نہ بدلا تو دوسرا حملہ کریں گے۔ امریکی صدر کی ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے۔ ڈیلسی روڈریگز نے مطالبہ نہ مانا تو ماڈورو سے زیادہ بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ ہمیں گرین لینڈ کی بھی ضرورت ہے جو چینی اور روسی جہازوں میں گھرا ہے۔ کیوبا کی حکومت گرنے والی ہے، شاید فوجی مداخلت کی ضرورت نہ پڑے۔ کولمبیا ایک بیمار شخص چلا رہا ہے۔ میکسیکو نے نظام درست نہ کیا تو امریکہ کو کچھ کرنا ہوگا۔ پیوٹن کی رہائش گاہ پر یوکرینی حملے کے روسی دعوے پر یقین نہیں۔ پیپلز پارٹی کے بانی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا یوم پیدائش۔ ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر عوام کا اعتماد حاصل کیا، جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی۔ بھٹو دور میں سٹیل مل اور قومی ادارے بنے۔ قتل کے مقدمے میں راولپنڈی جیل میں پھانسی دی گئی۔ صدر زرداری کا شہید بھٹو کے جمہوری اور روشن پاکستان کے ویژن کو آگے بڑھانے کا عزم۔ کہا قومی اتفاق رائے آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیپلز پارٹی شہید بھٹو اور شہید بے نظیر کے ویژن کے مطابق جدوجہد جاری رکھے گی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک فرد نہیں نظریہ تھے جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لاہور یونیورسٹی آف لاہور میں فرسٹ ایئر کی طالبہ کی خودکشی کی کوشش۔ یونیورسٹی کے تیسرے فلور سے چھلانگ لگا دی۔ جبڑا، ریڑھ کی ہڈی اور ٹانگیں بری طرح متاثر، پھیپھڑوں پر گہرے زخم آئے۔ فاطمہ نامی طالبہ ٹیچنگ اسپتال میں تشویشناک حالت میں زیر علاج۔ کچھ روز قبل پہلے یونیورسٹی کا طالب علم بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر چکا ہے۔ یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند، کلاسز آن لائن ہوگی۔